آج اگر اس کے حضور کوئی جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، وہ کریم ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے۔ سادہ سی بات ہے، دیہاتی کلچر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مجھے بتائیے اتنے لوگ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اگر اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جو وہ دے سکتا ہو، دینے سے اس کو کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیے کہ وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ آ گئے اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ یار اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ آ جائیں تو وہ خالی نہیں موڑتا، تو رب کے ڈیرے پہ آئیں تو وہ خالی موڑ دے گا؟ وہ کیا نہیں مانے گا؟ کہا حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ میرے بندے جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں؟ اور چوکٹ ہے کون سی؟ میں نے نہ دیا تو کس دہلیز پہ جائیں گے، کس چوکٹ پہ جائیں گے؟ تو وہ تو کریم ہے۔ 70 ماؤں کی زندگی کا پیار ایک طرف اور اللہ کی محبتوں کی نگاہ ایک طرف۔ کوئی مانگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب تو لے کر کے آئے، کوئی آرزو تو لے کر آئے، اس کی رحمتیں بندوں پر برسنے کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن بندہ ہی متکبر بن جائے، بندہ ہی نہ مانگے، اس کی دہلیز پہ آئے ہی نہ، حاضری ہی نہ دے، گناہوں سے معذرت ہی نہ کرے، تو وہ بے نیاز بھی ہے، پھر اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی یہ شان بھی ہے کہ کریم ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے اسے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم جھولی پھیلاؤ گے وہ رحمتوں سے جھولیاں بھر دے گا، بلکہ تمہاری جھولی بھر جائے گی اور تنگ پاؤ گے، اس کی عنایات اتنی ہوگی بلکہ تمہیں مانگنا پڑے گا مجھے جھولی بھی دے، خیرات بھی دے۔ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی رحمتیں آج عمیم رحمتیں تمہیں پکار کے آواز دے رہی ہیں اور بلا رہی ہیں کہ میرے بندے میری رحمت کا در کھلا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا تو بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے رک کے کہا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ان کے لیے ترس جاگا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک ان بندوں پہ کرم کر دے، یہ تیرے سے غافل ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں۔ تو آواز آئی لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے معاف کر دوں گا۔ تو میں بڑا خوش ہوا اور ان سے بات کی کہ اس کی رحمت کے در کھلے ہیں، تو وہ تمہیں معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو ان کی بندوں کی اور رب کی صلح کروانے کے لیے میں آیا تھا، لیکن وہ تو مان گیا تھا۔ ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے، اس وقت کام کاج کا وقت ہے، اور آ کے جو ہے وہ ٹپک گیا درمیان میں، جا کام کر۔ تو کہا وہ تو مان گیا ہے، یہ نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص گزرا تو اسی بزرگ کو، اسی بابے کو قبرستان میں کھڑا روتے ہوئے پایا، تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا اور ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، خیال ہوا بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ پھر اس سے بات کی تو وہ مان گیا، لیکن بندے ہی نہیں مانے، مایوس ہو گیا، آج ادھر آ گیا، اور آج میں نے سوچا چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو آج بات کی ہے تو یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا اور ہم مان رہے ہوں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آج مان لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ آج کی زندگی، یہ جو جنازے اٹھتے ہیں ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ، آج ہم
اس مقصد کے لیے جمع ہوئے، تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ آج وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانے والے، آج ہم ان کے چہلم کے ختم میں جمع ہیں، کل ہمارے لیے بھی تو یہ مرحلہ ہوگا نا کہ ہم قبر میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا وقت کب آن پہنچے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم قبروں کے سپرد کر چکے، اپنے باپ کو، دادا کو، ماؤں کو، رشتہ داروں کو، کتنے عزیزوں کو قبروں میں اتار چکے ہیں۔ تو کیا ساری زندگی ہم ہی اتارتے رہیں گے؟ کبھی تو وقت آئے گا کوئی ہمیں بھی اتارے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میری موت کا جب معاملہ ہو تو اسرائیل پہلے حاضر خدمت ہو۔ اسرائیل سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا کہ جب میری روح قبض کرنے آنے لگو تو سب سے پہلے مجھے کچھ پیغام میسج بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اسرائیل نے وعدہ کر لیا۔ ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، تو تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی تمہارا قاصد نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بڑھاپا آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں سفیدی اترنے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب قوا کی طاقت کم پڑنے لگے، تو سمجھ لو موت کا میسج ہے، موت کا پیغام ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ لمحے آئیں اور ہم بے بس ہوں، جب روح نکلتی ہے تو اس کا آغاز پاؤں سے ہوتا ہے کہ بندہ بھاگ نہ سکے، لیکن آنکھیں آخری لمحوں تک کھلی رہتی ہیں تاکہ بندہ یہ منظر اب دیکھتا رہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی، جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، وہ جب آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب غسال کی مرضی چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، چٹے لباس میں ملبوس ہو کے جب لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ لوگ اٹھا کے تمہیں لے جا رہے ہیں اس کے حضور، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے اس کی چوکھٹ پہ آ جا۔ جانا تو ہے ہی، چھٹکارا تو ہے نہیں، بھاگ تو سکے گا نہیں، جانا تو اس کے حضور ہے ہی ہے۔ تو لوگ جو اٹھا کے لے جائیں گے تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے دربار کے در کشادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ، میری رحمت عمیم ہے اور تمہارے پر برسنے کے لیے آمادہ ہے۔ کل تو تم آؤ گے لیکن پھر فائدہ کیا؟ آج وقت ہے، زندگی ہے، لیل و نہار کے بدلتے ہوئے تیور تمہیں بتاتے ہیں کہ موت برحق ہے، اور آج ہمارے یہ بزرگ چلے گئے، کل ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ بارگاہ ازدی میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ملک عظیم مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، ان کی اولاد کو، اعزاء و اقربا کو، پورے خاندان کو اللہ اپنی خاص پناہوں میں رکھے، امان میں رکھے، حفاظتوں کے حصار میں رکھے، اور ہم سب کو جو مختصر زندگی اللہ نے دی ہے اس کی یاد میں گزارنے کی، اس کے ذکر میں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش